الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان سید مزمل شاہ عطاری شاہی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے معمول کے مطابق آج پھر ہم ایک آپ بہت خوبصورت آپ کے لیے موضوع لے کر آئے ہیں، اور ہمارے آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ ہمارے موضوع ہے شان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں روزانہ ایک عالم دین حیدرآباد کے تشریف لاتے ہیں، اور کچھ نعت خواں اور ایک قاری صاحب بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، اور آج جو مہمان گرامی تشریف لائے ہیں میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ عطاری قادری صاحب آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ حضور، سب سے پہلے تو میں آپ کو دستار فضیلت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور میری مبارکباد قبول فرمائے، اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ہمارے اس منچ پر۔ کیسا لگا آج آپ کو ہمارے اس منچ پر آ کر؟ ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی آپ نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہوا ہے، بڑی دل سے خوش ہوئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ناظرین، ہم علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں، میں ملواتا ہوں آپ کو آج ہمارے جو نعت خواں تشریف لائے ہیں ان سے، اور ہمارے قاری صاحب سے۔ آج جو ہمارے پاس قاری صاحب تشریف لائے ہیں، بہت کم سن اور خوبصورت انداز میں پڑھنے والے حافظ محمد اسد عطاری صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہی کے ہمراہ شہر حیدرآباد کے معروف ثنا خواں حافظ محمد فیصل قادری صاحب کے ہونہار شاگرد حضرت سید محمد احمد علی شاہ صاحب تشریف لائے۔ میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہی کے ہمراہ حیدرآباد کے معروف اور خوبصورت انداز میں پڑھنے والے سینئر ثنا خواں قاری محمد معین عطاری صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ چلیے ناظرین، میں شروعات کرتا ہوں آج اپنے اس ٹرانسمیشن کی قرآن کریم کی تلاوت سے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے کم سن قاری صاحب سے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ قاری اسد عطاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ محمد اسد اتاری صاحب. بہت چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت اور اتنے اچھے انداز میں فرما رہے تھے. آئیے چلتے ہیں ہم اب ہمارے سینئر ثناء کے خدمت میں حافظ اور قاری معین اتاری صاحب. میں ان سے عرض کروں گا کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سنائیں. حافظ قاری محمد معین اتاری صاحب. صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مزمل شاہ صاحب کا کہ انہوں نے کرم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کہ ہم اس محفل میں آئے رمضان شاہی ٹرانسمیشن میں. دنیا گناہوں کے بازار میں گرم ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم بالا کرم ہے کہ مزمل بھائی نے رمضان جیسی نعمت میں اس کے تینوں عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی، ہم عشرہ رحمت میں چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب رحمتیں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ برسول اللہ اللہ جز میں وہ گے گل میں وہ رنگ رو میں گل میں وہ جز میں وہ گے گل میں وہ رنگ رو میں گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات گل میں وہ یہ تھے قاری معین اتاری صاحب جو کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب میں حیدرآباد کے معروف ثناء خواں محمد احمد علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلو علی الحبیب. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے،
وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا تھا ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا تھا ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، بڑی دشمنی تھی مگر آپ سے اب
غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں سید احمد علی شاہ صاحب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنا رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ علامہ صاحب کی بارگاہ میں سوال رکھتے ہیں، حضور سے ایک سوال کا جواب بھی لیتے ہیں۔ حضور، آج کا ہمارا موضوع ہے شان والدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہمیں اور ہمارے سامعین کو آپ یہ ارشاد فرمائیں، کچھ سیرت والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ہماری اور ہمارے سامعین کی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مزمل شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مزمل شاہ صاحب نے مجھے اس رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن میں بلا کر بڑی دل کو خوشی پہنچائی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزمل سے دین اسلام کا اسی طرح کام لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام و مرتبہ والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو حضور کے والدین بننے کے لیے چنا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو محمد، ابو احمد اور ابو قسم ہے۔ آپ جو ہے نہایت ہی حسین و جمیل تھے۔ آپ کی حسین و جمیل ہونے کا، آپ کی سیرت مبارکہ کے اور آپ کی پاک دامنی کے عرب کے اندر بہت زیادہ چرچے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آپ کے دادا جو آپ کے ابو جان ہیں حضرت عبد المطلب، اس کے بہت ہی لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے۔ عرب کی حسین و جمیل عورتوں نے آپ سے شادی کرنے کی بہت درخواستیں کی، لیکن آپ کے جو دادا، آپ کے جو والد تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو انکار کیا۔ آپ ایسی عورت کی تلاش میں تھے کہ جو حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ شرافت نسب اور اعلیٰ درجے کی پاک دامن بھی ہو۔ صرف حسین و جمیل نہ ہو، حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ شرافت نسب اور اعلیٰ درجے کی پاک دامن بھی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، وہ جنگل میں گئے۔ جنگل میں جب گئے تو ملک شام کے یہودیوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد آپ کو قتل کرنا چاہا، کئی بار آپ کو شہید کرنا چاہا، لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کا کرم اس طرح ہوا کہ اللہ نے آپ کو ان سے بچا بھی لیا۔ بچانے کے ساتھ ساتھ ایسے سوار وہاں پر ظاہر ہوئے جو انسانی مخلوقات میں سے نہیں تھے۔ انہوں کو ان سواروں نے مار بھگا دیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت سے، بڑی شفقتوں سے آپ کے گھر تک روانہ کیا۔ اسی دوران حضرت عبد الوہاب بن مناف جو کہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، وہ بھی جنگل میں موجود تھے، وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد انہوں کے دل کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد محبت و عقیدت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جو میری شہزادی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کی شادی جو ہے اسی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا۔ انہوں نے اس دلی خواہش کو حضرت عبد المطلب تک پہنچایا کہ بھئی میں آپ کے جو بیٹا ہے، اپنی شہزادی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو
تو حضرت عبد المطلب بھی اس چیز کے تلاش میں تھے کہ ہمیں ایسی دلہن ملے، میرے بیٹے میرے شہزادے کے لیے ایسی دلہن ملے جو حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ شرافت نسب والی بھی ہو اور اعلیٰ درجے کی پاک دامن بھی ہو۔ آپ جو ہے طہارت نفس اور شرافت نسب اور اعلیٰ درجے کی پاک دامن بھی تھی، اور آپ عزت و وجاہت والی اور عفت و عصمت والی، اور عرب کے اندر ابن کثیر لکھتے ہیں سیرۃ النبوہ کے اندر کہ اس زمانے کے اندر دور جہالت کے اندر بھی حضرت بی بی فاطمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ اس زمانے کے اندر دور جہالت کے اندر جہاں کوئی اسلام کا دور دورہ نہیں تھا، اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، اس زمانے کے اندر بھی پاک دامنی کے اعتبار سے، عزت و عظمت کے اعتبار سے، اعلیٰ نسب کے اعتبار سے، عفت و عصمت کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے آپ جو ہے عورتوں کی سردار کے نام سے مشہور تھی، سیدۃ النساء کے نام سے جو ہے آپ مشہور تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے اور آپ کے والد جو بی بی آمنہ کے والد ہیں عبد الوہاب بن مناف نے شادی طے کر دی، آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو اسی دوران 2 مہینے گزرے تھے، 2 مہینے کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب نے آپ کا بیٹا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں، ان کو مدینہ یا شام کے جو ہے تجارت کے حوالے سے بھیجا۔ تو اس تجارت کے اندر مدینے جب پہنچے تھے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، 1 ماہ کے اندر آپ بیماری کے اندر زندہ رہے، آپ نے وہیں پر انتقال فرمایا، وہیں پر آپ کی تدفین کی گئی۔ پھر جو ہے اس کے بعد حمل شریف کو 2 ہی ماہ گزرے تھے، آپ کی جو والدہ ہیں، آپ کی جو عمر 2 ماہ گزرے تو آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 5 سال تھی، یہ 6 سال تھی، راوی 5-6 سال کی روایت کرتا ہے، تو اس میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی والدہ کا سر بھی دباتے جاتے اور ساتھ میں روتے بھی جاتے، رو بھی رہے تھے اور سر بھی دبا رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کی والدہ کے چہرے پہ پڑتے ہیں، آپ کی والدہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور آپ جو ہے اپنے دوپٹے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چھوٹے تھے، 6 سال کی عمر تھی یا 5 سال کی عمر تھی، اپنے ہاتھوں سے جو ہے آنسو صاف کرتی ہیں۔ آنسو صاف کرنے کے بعد کمال کی بات فرماتی ہیں، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرات المناجی کے اندر، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اس ٹائم ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے شہزادے، اے میرے بیٹے، میں جو ہے اس دنیا سے نہیں جاؤں گی، پوری دنیا مر جائے گی، لیکن تیری ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں مرے گی۔ کیوں نہیں مرے گی؟ اس وجہ سے نہیں مرے گی کیونکہ میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں، ایک ایسا شہزادہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جس کی وجہ سے مشرق و مغرب میں میرے چرچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی سیرت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے بھی محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے والدین سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا موضوع آپ کو بہت پسند بھی آیا ہوگا، اور علامہ صاحب کا انداز گفتگو بھی یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹیں گے، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس ایک سینئر شناخہ موجود ہیں، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک نعت سنتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حافظ قاری معین اتاری صاحب سے کہ وہ ایک بار پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک نعت پڑھ کر سنائیں۔ محمد
مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی شاہ صاحب بہت ہی پیارا کلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان کا لکھا ہوا کلام وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سیر گلشن کون دیکھے داشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے داشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور بیلی گائے ان کو چین آ جاتا اگر بیلی گائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار تینا یوں جبریل تیرا چھوڑ کر بار بار تینا یوں جبریل تیرا چھوڑ کر بلکائے یار ان کو چین نہ جاتا اگر بلکائے
چھوڑ کر بار باراتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مر کے جیتے جون کے در پہ جاتے مر کے جیتے جون کے در پہ جاتے حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے داشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ عالم صاحب کی خدمت میں پھر ایک سوال رکھتے ہیں۔ حضور اپنے سیرت والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سنائی، اور اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور ہمیں یہ ارشاد فرمائیں، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی ہمیں اور ہمارے سامعین کو کچھ آج ارشاد فرمائیں۔ ہر کسی کو اپنے والدین سے بڑی محبت و عقیدت ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کروں اور ان کے لیے دعائیں کروں۔ ہر کوئی اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت و عقیدت رکھتا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام اپنے والدین سے محبت کیوں نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ نبی جو اپنے امتی کی ہر جو چیزوں کے حوالے سے خبر رکھتے ہیں، امتی درود پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے درود پڑھا ہے۔ حضور کو بھی پتہ ہوتا ہے، حضور کے خادم ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے کسی امتی کو کانٹا لگتا ہے تو حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کو رنج پہنچتا ہے۔ اگر کسی امتی کو، کسی یا رسول اللہ کہنے والے کو، مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو حضور علیہ السلام کو رنج پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہر معاملات کے اندر اپنے امتیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جنت کے معاملے کے اندر، دنیا کے معاملے کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر کیا حضور علیہ السلام اپنے والدین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا حضور علیہ السلام اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ حضرت ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی نے اورود العنف کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے رب کریم میرے والدین کو زندہ فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے قبر مبارک کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کریم یہ میرے والدین ہیں، تو ان سے راضی ہو جا اور تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔
حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی یا رب کریم میرے والدین کو زندہ فرما دے. اللہ رب العزت نے دعا قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے قبر سے زندہ بھی کیا اور قبر سے نکال بھی دیا. حضور علیہ السلام زندہ ہونے کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے انہوں کو اپنی امت میں شامل بھی فرما لیا, اور شامل فرمانے کے بعد جس طرح وہ قبر کے اندر سے آئے تھے, مزار شریف کے اندر سے آئے تھے, اسی طرح دوبارہ سے مزار کے اندر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین جو ہے کفر پر انتقال فرما گئے تھے, کفر پر فوت ہو گئے تھے. اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے اس وجہ سے زندہ کیا تھا کہ وہ کفر پر جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. خبردار کوئی اس طرح نہ سوچے, بلکہ حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے زندہ فرمایا تھا کہ ان کو میں اپنے والدین کو اپنی امت کے اندر شامل کر لوں, کیونکہ تمام امتوں کی سردار جو ہے حضور علیہ السلام کی امت ہے. کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے والدین کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. وہ شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے والدین بننے کے لیے انہی کو چنا, حضرت عبداللہ کو, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. تو حضور علیہ السلام کے والدین کی بہت بلند شان ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ انہوں کو جو ہے انتقال کفر پہ ہوا تھا, بلکہ وہ دین ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دین پر تھے. حضور علیہ السلام کے والدین نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کری, سبحان اللہ. کبھی بھی جو ہے توحید کو نہیں چھوڑا. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے, اللہ کو ایک ماننے والے تھے, مسلمان تھے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی, اے رب کریم میری امت کی میرے لوگوں کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیری فرما بردار بھی ہو. پھر اس کے بعد دعا فرمائی تھی اللہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے. سبحان اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا, اور حضور علیہ السلام سے جتنی بھی پشتیاں ہیں, جتنے بھی آبا و اجداد ہیں حضور علیہ السلام کے, تمام ہی ایمان والے تھے. حضور کے دادا بھی ایمان والے تھے, حضور کے پردادا بھی ایمان والے تھے. جتنے بھی حضور سے حضرت ابراہیم اسماعیل تک سلسلہ پہنچتا ہے, نسب پہنچتا ہے, وہ تمام ہی ایمان والے تھے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ پاک جو ہے پاک مردوں سے پاک عورتوں کی پیٹھ میں ہی پاک داخل ہوتا ہے. گندگی کبھی بھی جو ہے گندگی کی چیز میں گندگی رکھی جاتی ہے, اچھی چیز کی جگہ اچھی چیز رکھی جاتی ہے. گلاب کے درخت سے گلاب کا پھول ہی ظاہر ہوتا ہے, اگر گلاب کے درخت سے کوئی اور درخت ظاہر ہو گئے تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کو عقل قبول ہی نہیں کر سکتی. تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق پاک جو ہے پاک مردوں کی پیٹھوں سے پاک بیویوں کی پیٹھوں کے اندر جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے والدین ایمان والے تھے, ملت ابراہیمی پر تھے. کبھی بھی حضور علیہ السلام کے والدین نے بتوں کی پوجا نہیں کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور علیہ السلام کے والدین کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرمائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. یقیناً ناظرین آپ کو آج کا موضوع بھی ہمارا بہت پسند آیا ہوگا. اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں کرنا مت بھولیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں نئے موضوع, نئے ایک عنوان کے ساتھ. جب تک اپنے میزبان سید مزمل شاہ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.